الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ جب موسیٰ کے قتل کی سازشیں بنائیں تو فرعونیوں میں سے ہی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس کی بات چل رہی ہے جو پیچھے آپ نے سنی بھی۔ اس شخص نے فرعون سے کہا تھا کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو مار رہے ہو کہ جو کہتا ہے اللہ ایک ہے اور اللہ کے پاس سے دلائل بھی لے کر کے آیا ہے۔ اچھی بات نہیں ہے، اس کو مت مارو۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اگر یہ سچا ہے تو اس سچائی کا فائدہ تمہیں بھی ہو جائے گا، تم اپنا لو اس کو۔ اس شخص نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی سمجھایا، فرعون کو بھی سمجھایا۔ اس کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا وقال الذی آمن، اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں مثل یوم الاحزاب، جیسے دوسری جماعتوں کے عذاب کے دن آئے نا، اس سے پہلے جنہوں نے اپنے نبیوں کی گستاخی کی، مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ دن تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ جو رویہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو کہیں تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے، مجھے اب اس کا ڈر لگتا ہے۔ پھر مثال دے کر کے کہا مثل دأب قوم نوح، کہا قوم نوح کے پاس، وعاد وثمود، قوم عاد اور قوم ثمود کے نافرمان لوگوں کے پاس جس طرح عذاب آیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی وہ دن نہ آ جائے۔ والذین من بعدہم، اور اس کے بعد بھی اور ساری جماعتیں جو آئیں، جو امتیں آئیں، ان پر جیسے عذاب آیا ایسے کہیں تمہارے اوپر بھی نہ عذاب آ جائے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے بندوں پر ظلم کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندے خود ظلم کر کے ظلم کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز سابقہ امتوں میں نہیں، امت محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی کہ اے اللہ میری امت اتحاد و اتفاق پر قائم رہے، ایک، اور میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جیسا سابقہ امتوں پر عذاب آیا۔ ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کہتے ہیں کہ 2 دعا قبول ہو گئیں، ایک قبول نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، نبی کی وہ دعا رد نہیں ہے، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، قبول ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے۔ امت دنیا میں اتحاد و اتفاق پر قائم نہیں رہی اور نہ رہے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا ولی ہے، اس کی تو رد ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑا ولی کون سا ہے؟ یہ امت اتحاد پر نہیں رہی، اختلاف میں بٹ گئی۔ انہی میں سے ایک بات یہ کہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے جیسا سابقہ امتوں پر آیا، یہ قبول ہو گئی۔ ایسا عذاب نہیں آیا اس سے پہلے، نہ آئے گا قیامت تک، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا من عذاب اللہ، جس بستی کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے وہ لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر بیٹھے ہیں، یعنی اب اس بات کا مستحق ہیں وہ لوگ کہ ان پر عذاب آئے اور آ سکتا ہے۔ اب وہ بارش زیادہ ہوں اس صورت میں ہو سکتا ہے، بادل گرے اس صورت میں ہو سکتا ہے، بارشیں ہوں ہی نہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، تنگ دستیاں ہو جائیں اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ کس صورت میں عذاب آئے شاید بندہ سمجھے بھی نہ کہ یہ عذاب ہے، اور یہ اس پیدائش کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے۔
اس شخص نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا کہ اللہ کا ارادہ تمہارے اوپر ظلم کا نہیں ہے، یہ تم ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے ہو، تو کہیں ان قوموں کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میری قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد، ہنکائے جانے والے دن سے۔ جیسے کسی کو بغایا جائے نا، تو کہیں کو تیز و تند آندھی آ کر کے تمہیں جیسے قوم عاد اور سمود پہ آئی اور ہانک کر کے لے کر چلے گی، ان کے مکانوں کا پتہ نہیں تھا کہ کس جگہ تھے، تو کہیں کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ یا اس سے مراد یوم التناد قیامت کے دن، جیسے ایک زلزلہ آئے گا یا گنہگاروں کو وسیق الذین کفروا ہانک کر کے لے جایا جائے گا، قیامت کا دن مراد ہے۔ تو کہا میں اس سے تمہیں ڈراتا ہوں، تم ایسا نہ کرو۔ یوم تولون مدبرین، جب تم لوگ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ گئے، ما لکم من اللہ من عاصم، پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تمہیں۔ جب تم اللہ کی بات سے اور اللہ کے پیغمبر کی بات سے روگردانی کر رہے ہو، تولون مدبرین، منہ موڑ رہے ہو، تو پھر اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، آؤ یہ گمراہیاں نہ کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی واضح دلائل لے کر کے آئے تھے اپنی قوم کے پاس۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، فَمَا زِلْتُمْ پس برابر، زالہ برابر، فَمَا زِلْتُمْ پل مسلسل، فی شکن یوسف علیہ السلام کے لوگ شک میں رہے، یوسف جو دین لائے تھے اس میں شک میں رہے، مما جاءکم بہ، جو کچھ یوسف علیہ السلام لے کر کے آئے لوگ شک میں رہے۔ آج بھی یہ چیز ہے، آج بھی لوگ شک میں ہیں، قرآن کی بات کے بارے میں شک میں، حدیث کی بات کے بارے میں شک میں، اور طرح طرح کی تعویلیں اور طرح طرح کی چیزیں لوگ شک میں، یعنی ایک سے ایک فتنہ۔ ابھی بنارس کے اندر ایک اور نیا فتنہ چلا ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو پردہ ہٹاؤ پیچھے فاطمہ، وہ کہا تھا قریب ہو قریب ہو، وہ 2 کمانوں کے قریب ہو گیا، اس کمان کے پیچھے تھا، اگر وہ کمان ہٹتی تو پیچھے فاطمہ، ہر چیز میں پیچھے فاطمہ پیچھے فاطمہ۔ کہتا کھانا شروع کرو، پھر کھانا رکھا پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان۔ پاگل کتنا ہے، ادھر سے فاطمہ ادھر سے کہتا بڑا مہربان، یعنی عجیب، یعنی اس کی ویڈیو باقاعدہ، جواب بھی اس کے مل گئے۔ ایک سے ایک فتنہ، اللہ کے نبی کا بہت فتنے آئیں گے، بہت بڑے بڑے دجال آئیں گے، دجال تو ایک ہے نا، بہت سارے آئیں گے، بہت سارے کذاب آئیں گے، نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے، تو ایک سے ایک فتنہ آ رہا ہے۔ تو لوگ جب سچ کو نہیں پڑھیں گے تو اس شخص میں رہیں گے، سچ کے شک میں رہیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قوم جو یوسف علیہ السلام تعلیمات لے کر کے آئے، اس تعلیم میں شک میں رہے۔ آج بھی لوگ شک میں ہیں، آج بھی ہیں جو دین حق کی تعلیمات کے شک میں ہیں۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا اس قوم پر، ان کو جب ہلاک کیا نا تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب تو اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اب اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اس کی بات نہیں مانی اور ایسا عذاب آ گیا، اب اللہ تعالیٰ رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، جو منہ موڑنے والا اور حد سے گزرنے والا ہے وہ اسی طرح گمراہ اور رسوا ہوتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں اس شخص نے اپنی قوم کو مثالیں دے دے کر کے سمجھایا، اور یہ نبی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا جو فرعونیوں میں سے تھا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، آتاہم، جو ان کے پاس آ چکی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہر آدمی دلیل بناتا ہے، نہیں، جو علم اللہ کے پاس سے آیا ہے اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی آیتوں میں پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتن عند اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبر مقتن، بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں دلیل نہ ہو اور لوگ اس میں جھگڑا کریں، اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سرکش، حد سے گزرنے والے ظالم اور جابر کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ مہر لگاتا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ مثالیں دے کر کے جب سمجھایا تو اب فرعون نے کیا سمجھا کہ چلو چھوڑو، نہیں مارتا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو، مارنے سے چھوڑ دیا۔ پھر کیا کہا؟ وقال فرعون یا ہامان ابن لی۔ اتنی تقریر جب اس شخص کی سنا نا تو فرعون بھی آگے سے دنگ رہ گیا۔ دیکھیے نا کتنی اچھی مثالیں، یہ پیچھے 2000 سورس گزرے ہیں جو اس شخص نے بات کہی تھی، اس انداز سے سمجھایا۔ اب اس نے سوچا کہ نہیں یہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ تو میرے فرعونی اس میں سے بنی اسرائیل میں سے نکل رہے ہیں، یہ تو ایمان لے آئے۔ تو اس نے ایک اور حربہ اپنایا کہ ایسے نہیں، ایک اور چال چلوں، ہو سکتا ہے لوگ مان جائیں۔ پیچھے ایک چال چلی تھی کہ لڑکوں کو مارو، سارے بنی اسرائیلیوں کو، تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، لیکن جو ایمان والا تھا اس نے نفرت نہیں کی۔ تو یہ تقریر سننے کے بعد اس نے کہا وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابن لی، بنا میرے لیے، سرحن، ایک محل، تاکہ میں اس پہ چڑھوں، لعلی اطلع الاسباب، میں اس کے راستوں میں چڑھ کر کے موسیٰ کے رب کو جھانکوں، اطلع، جھانکوں، میں دیکھوں تو صحیح کہاں ہے اس کا رب، اسباب السماواتی، جو آسمانوں میں دروازے ہیں نا، میں بناؤ ٹاور، ان میں جھانک کر کے دیکھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے، الہ موسیٰ کہاں ہے، الہ منا تک اور الہ منا معبود، اس کا معبود کہاں ہے، کس راستے میں ہے، کہاں ہے، دیکھوں تو صحیح، بناؤ ایک ٹاور اونچا سا چڑھ کر دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، لیکن ایک بات سن لو تم، یہ تو میں تمہیں ایسے کہہ رہا ہوں، مجھے تو پکا یقین ہے یہ جھوٹا ہے۔ یعنی دیکھو کیا کس انداز سے بات پیش کی اس نے عوام کے سامنے، مجھے تو اظنہ کاذب، میں تو گمان کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے، لیکن چلو تمہارے لیے میں چڑھ کر کے دیکھوں تو صحیح، بناؤ ٹاور، بناؤ میں چڑھ کر کے دیکھوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو ایسے مزین کیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے روک گیا، وہ طرح طرح کی ہیلیں دل میں وسوسے آتے رہے، سیدھے راستے سے بندہ رکتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ حربہ جب اپنایا، اس سے میں وہ کامیاب نہیں ہوا، کہا وما کید فرعون الا فی تباب، سوائے خسارے کے اور بھیجا خرچے کے اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کا رب، موسیٰ نے کہا تھا میں دیکھوں، وہ نہیں دیکھ پایا تو یہ ظالم جابر کہاں سے دیکھ لے گا۔ موسیٰ نے کہا تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے کہ پروردگار جس کا کلام اتنا اچھا ہے وہ ذات کتنی اچھی ہوگی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اور لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے یہ کنٹینیوز کا حکم دیتا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لن ترانی، ہرگز دنیا کی آنکھ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور موسیٰ کو ایک خطاب ملا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جیسے موسیٰ نے اللہ سے کلام کی نا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان بیچ میں ہے کوئی، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ۔ موسیٰ ڈر گئے، آواز آئی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، کس کی آواز تھی؟ وہ اللہ کی آواز تھی، کہا جوتیاں اتارو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ آواز سنے اس نے ڈائریکٹ۔ تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ تو فرعون کہہ رہا نہیں میں دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ پائے تو کہاں سے دیکھ لے گا مجھے؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی دیکھا، اس نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، 99 بار امام حنیفہ نے دیکھا، لکھا لوگوں نے 99 بار امام حنیفہ نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، علامہ عائشہ کہتی جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص الگ چیز رکھی ہے کہ میں اپنا دیدار جنتیوں کو کراؤں گا، وہیں کراؤں گا، اور وہاں پہ بھی اس انداز میں جب سب کچھ مل جائے گا نا، اللہ رب العالمین آ کے پوچھے گا تو بندے کیا کہیں گے؟ جنتی کوئی نعمت ایسی نہیں ہمارے رب جو تو نے ہمیں دی نہ ہو، اب تو کوئی نہیں، کہاں ایک ہے، وہ کیا ہے؟ تو کھاؤ میرا دیدار۔ تو وہ جنتیوں کو نصیب ہوگا، دنیا کی کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو فرعون اس میں بھی خسارہ اٹھا کر کے پھر اور سازشیں چلنے لگا۔ تو یہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے، اہل حق اور اہل توحید کے ساتھ سازشیں
رہی ہیں لیکن وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ کیوں؟ صبر رکھا انہوں نے اور عزم مصمم رکھا اور اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ رکھ کر کے اپنا کام لے کر کے چلتے رہے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کو کامیابی دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس توحید پر جمع رہنے کی، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔